واقعی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑا ایمان کو تقویت دیتا ہے اور احساس پیدا کرتا ہے۔ حجاج بن یوسف کا دور تھا، میں اور آپ جانتے ہیں کہ جابر اور ظالم حکمران تھا، یہ بڑا جلاد قسم کا بادشاہ گزرا، اس نے بڑے بڑے ظلم کیے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نواسا جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ان کو شہید کرنے والا اور ایک ہفتے کے قریب تقریباً ان کی لاش کو لٹکا کر رکھنے والا یہ بدبخت انسان ہے، اور بھی بڑے اس نے ظلم کیے۔ یہ نہیں کہ تھوڑا سا اس کے سامنے کوئی بول پڑا ہے، اس نے سمجھا میری توہین ہو گئی، اس کو قتل کرا دیا۔ ایسا جلاد انسان تھا۔ ایک دن اس کے سامنے ایک نوجوان، اس نے تھوڑی سی گفتگو کی، یہ جذبات کے اندر آ گیا کہ میری توہین ہو گئی، میں بادشاہ ہوں وقت کا اور آپ نے کھڑے ہو کے مجھے جواب دے دیا۔ اس کا جو اس کے ساتھ وزیر تھا اس کا نام تھا قتیبہ، کاف کے اوپر پیش ہے اور تا کے اوپر زبر ہے۔ قتیبہ کو کہنے لگا کہ یہ انسان آج رات آپ کے پاس رہے گا، آپ کے قبضے میں رہے گا، کل اس کو سب کے سامنے میدان کے اندر سولی پر چڑھانا ہے، اسے قتل کر دیں گے، یہ سولی چڑھا دیں گے، کل اس کا فیصلہ ہو جائے گا، آج رات آپ نے یہ قیدی رکھنا، یہ آپ کا قیدی ہے۔ اب رات کا وقت تھا، قتیبہ کے پاس یہ نوجوان موجود ہے، قتیبہ سے منتیں کرتا ہے، قتیبہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، میں گھر جاتا ہوں، واپس آ جاؤں گا، آپ نے مجھے صبح پیش کرنا ہے، صبح ہونے سے پہلے میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا، مجھے صرف اس لیے چھوڑ دے، میرے پاس لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، اگر یہ کل مجھے پھانسی دے دیتا ہے یا قتل کر دیتا ہے، پتہ نہیں اولاد میری پیچھے وہ امانتیں واپس کرے یا نہ کرے، میں اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا، کس کیفیت میں حاضر ہوں گا۔ کافی دیر اس کی تلے کیے، منتیں کی، خیر اسے ترس آ گیا، اس نے اسے رہا کر دیا، اسے رہا کیا اور خود قتیبہ نے قلم چلانی شروع کر دی۔ قتیبہ کہتا ہے کہ میں ساری رات سویا نہیں کہ قتیبہ یہ کون سا فیصلہ کر چکا ہے، اگر کل یہ واپس نہ آیا تو اس کے بدلے کے اندر تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے، تو میں قتل کر دیا جائے گا۔ قتیبہ اپنی داستان حالات لکھتا رہا کہ ایسا نوجوان جس کو اپنی موت سے پہلے لوگوں کی امانتوں کی فکر پڑی ہوئی ہے، ہمیں تو فکر ہوتی ہے کوئی ایسا راستہ نکل ہے، جان بچے یا اپنی جان بچانے کی بجائے لوگوں کی امانتوں کی فکر کر رہا ہے، کیسا نوجوان ہے۔ خیر یہ نوجوان گیا، اس نے جا کے اپنے گھر امانتیں جو لوگوں کی تھی اٹھائی، ان کے دروازوں پہ رات کے وقت دستک دی، ان کو واپس، بھئی میرے متعلق یہ فیصلہ بادشاہ نے کر دیا ہے، کل ہو سکتا ہے مجھے موت کے گھاٹ کے اندر یہ اتار دے گا، تو لہذا آپ کی یہ امانتیں ہیں، آپ اپنی امانتیں وصول کریں، کل قیامت کے دن میں نہیں تمہیں کچھ دے سکوں گا۔ اور آج اس لیے واپس کرنے آیا ہوں، پتہ نہیں میری اولاد بعد کے اندر کیا سلوک کرے، وہ کہے ہمیں تو نہیں دی تھی، ہمارے باپ کو دی تھی، اور آج بھی ایسی بدقسمت بدبخت اولاد موجود ہے، کھڑے ہو کے تو اعلان کر دیتے ہیں جس نے کچھ لینا ہو تو ہم حاضر ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے تو بس وہ تو معاملے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ساتھ۔ فجر کی اذان کا وقت ہوا، قتیبہ کے دروازے پر اس نوجوان نے آ کر دستک دی، نوجوان نے دیکھا، دروازہ کھولا، نوجوان سامنے ہے، قتیبہ کہتے ہیں میرے جسم میں اس وقت گر جا رہے، قتیبہ اب تیری جان بچ جائے۔ صبح ہو گئی، لوگ جمع ہو گئے، حجاج بن یوسف کی عدالت لگی ہوئی ہے، حجاج فیصلہ کرنے لگا کہ جلاد کو بلاؤ اور اس کی گردن اڑا دو، اسے قتل کر دو۔ قتیبہ کہتے ہیں بادشاہ اس کو قتل کرنے سے پہلے میری ایک بات بھی سن لے۔ کہا قتیبہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یہ وہ نوجوان ہے جس نے وعدے کی پاسداری کی ہے اور اپنی آخرت کی ساری رات فکر کی ہے، اسے اپنی زندگی کی فکر کی ہے۔ یہ رات میرے سے اجازت لے کر چلا گیا تھا، یہ صبح کے وقت واپس آیا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ الفاظ سنے کہا قتیبہ
اس کو قتل نہیں کرتے، میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے تمہیں دے دیا، یہ آپ کا غلام ہے، تو اسے لے جاؤ۔ قتیبہ کہتے ہیں میں نے اس نوجوان کو جب دیکھا تو میں نے کہا اللہ کے بندے جا، میں نے بھی تمہیں رہا کر دیا۔ جب قتیبہ نے اسے رہا کیا تو اس نوجوان نے قتیبہ کا کوئی شکریہ ادا نہیں کیا، نوجوان چلا گیا۔ قتیبہ نے پھر قلم اٹھائی اور پھر یہ لکھتا رہا، اس کے اندر یہ لکھا اس نے کہ کیسا بدو انسان ہے، اسے ذرا احساس نہیں ہوا وہ میرا شکریہ ادا کرتا، کہتا یار تیرا احسان ہے، نیکی ہے، میرا شکریہ ادا کرنے کی بجائے یہ تو غائب ہو گیا۔ اگلا دن آیا، صبح کا وقت، پھر قتیبہ کے دروازے پر اسی نوجوان نے دستک دی۔ اسے کے اندر تو تھا قتیبہ، دروازہ کھولا، کہا نوجوان پھر کون سی ضرورت پڑ گئی، کل کو دیکھا ہی نہیں، کل تو کوئی ایک بول بھی شکریہ کا نہیں ادا کیا، آج پھر واپس آ گئے ہو۔ اب اس نوجوان کے الفاظ سنی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی توفیق نصیب فرمائے۔ کہا قتیبہ جب حجاج نے رہا کیا میں اپنے اللہ کی تعریفیں کر رہا تھا، اپنے رب کا شکر اپنی زبان سے ادا کر رہا تھا، ساتھ انہیں رہا کر دیا، میں نے اپنے اللہ کی تعریفات کو بڑھا دیا، اس کے شکر کو زیادہ کر لیا کہ اس مالک کے سارے احسانات ہیں، میری جان بچانے والا صرف میرا اللہ ہے، تم تو ایک اسباب کے ذریعے استعمال ہوئے ہو۔ میں اپنے اللہ کی تعریف کر رہا تھا، اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا قتیبہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اگر اب اس نوجوان کا کرے گا کہیں توحید کے اندر شرک ملاوٹ نہ ہو جائے۔ یعنی یہ اس نوجوان کا جذبہ دیکھیے کہ زبان سے بھی اپنے رب کی جب تعریفیں کر رہا ہے، اس نے دنیا والے کی تعریف کرنا گوارا ہی نہیں کی کہ میرے اللہ کی تعریف بات کرتے ہوئے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے قومی توحید کے اندر کہیں شرک کی ملاوٹ نہ ہو جائے۔ یہ ساری تعریفات کا وہ کہنا ہی صحیح کہ صرف اسی کے لیے ہے، اس کے اندر کوئی شریک نہیں۔